حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ سلام ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرات ذی وقار الحمدللہ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ مبارک دوسرا اشرا اختتام پذیر مغرب کے بعد تیسرا اشرا جہنم کی آزادی والا اشرا اور رمضان کا آخری اشرا شروع ہونے والا رمضان کے آخری اشرا کے اندر اس آخری فضیلت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اپنے سونے نبی میں سونے زلفا میں سکتا سونے نبی کے سونے جوڑے میں سکتا خالق کی کائنات آج کی ساری سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائی۔ اس جمعہ پاک میں اللہ تعالی سارے گناہ کے ذریعہ نجات ذریعہ خیر بنائے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار نے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ جنہیں سارے عزیز و اقربا والدین بہن بھائی اس دنیا کھانے کو چلے گئے اللہ نے بابرکت مقدس کریاں کا صدقہ انہاں خوبصورت نمبروں کا صدقہ اللہ تمام کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ حضرات وقار ٹائم طویل ہے، موضوع طویل ہے، انشاءاللہ اپنے اس مختصر وقت کے اندر موضوع میں سمیٹنے کی کوشش کرانا۔ اسلام کی سب تو پہلی جنگ، سب تو پہلا مارکا جڑا اسلام اور کفار کے درمیان ہوا، جنہوں سے جنگ بدر کے نام یاد کرنے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت بڑا خاص اور خاص درس دیتا ہے۔ جب بندے کا عقیدہ پکا ہوئے، ایمان پکا ہوئے تو دنیا کی بڑی تو بڑی سپر پاور جڑی ہے وہ قابل نہیں ہو سکتی۔ شرط کہ بندے کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے۔ حضرات کی وقار اس واقعے کا ذکر کسی کتب کے اندر بھی پڑھا آئے گا، علماء کو بھی سنا آئے گا، اور اس بات کو غور بھی کیتا ہوگا کسی 313 تو کسی 1000 مقابلہ بنتا نہیں، مگر جسے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نے کھڑا کیا نا، انہوں نے پھر یہ لگی کہ سونے محمد کی محبت دین حق کی گر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یہ سارے کٹ جائے یا رک جائے پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پچھا کھڑا کر دیتا نا ہوں جان تو جا سکتی مگر اتوں پچھا ہٹویا نہیں کھا سکتا۔ حضرات کی وقار کیونکہ جب میں اس گفتگو کے اندر ٹر گیا
کہ یہ موقع بن کے بنیا اور جنگ بدر کس طرح واقع ہے بات طویل اور لمبی ہو جائے گی. میں مختصر اور چیزیں گلا جڑیاں نے پہلے سامنے عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے استستغی سونا ربکم. اللہ نے فرمایا سونیا جب تو اپنے رب نال مناجات کرنا سکھا گفتگو پیا کرنا سے اپنے رب کے نال ہم کلام سے تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جب تھی اپنے رب کو دعوا تو مانگو دعا سرکار نے بھی منگنا یا اللہ سامنے 1000 کا لشکر ادھر 313 کا لشکر یہ میرے مالک کو مولا اگر 1313 سے اب غالب آ گیا سرکار نے فرمایا یا اللہ پھر قیامت تک دنیا سے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوا. اگر اب یہ غالب آ گئے تو تیرا دنیا سے نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں رہنا. اللہ کا محبوب اپنے سونے رب کے نال ہم کلام دعوا پہ مانگتا ہے. حضرات ذوالفقار خالق کائنات سے فرمایا محبوبہ لب تیرے ہو زبان تیری ہو گئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سونے جب تو بولنا تو رب ہی بولتا ہے. جب تو بولنا ہے رب ہی بولتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا پھر فاستجا ربکم فاستجابا تیرے رب نے تیری دعا نو قبول فرما لیا. اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے محبوب تیرے رب نے تیری دعا نو قبول فرما لیا. پھر کیتا کی لکم انی ممدکم بألف من الملائکات مردفین. خالق کائنات نے فرمایا سونیا پھر اساں 1000 فرشتیاں دے نال